الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہے وہ لوگو جو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، جو عہد کر چکے ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو مانیں گے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے۔ اے ایمان والو، اے ماننے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز کو ترک کر دینا جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جو چیز بھی اللہ رب العزت سے دوری کا باعث بنے اس کو چھوڑ دینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ لہذا تقوی کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ کفر اور شرک کو چھوڑ دینا، کفر اور شرک سے توبہ کر لینا، یہ خلود نار سے بچاؤ کا سبب ہے۔ جو آدمی کفر اور شرک سے بچ گیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا، خلود نار کے عذاب سے، ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب سے یہ بچ گیا۔ دوسرا ہے ترک معاصی، معصیت کو چھوڑ دینا، یہ خلود فی النار، دخول فی النار سے بچاؤ کا سبب ہے۔ پہلا خلود فی النار سے بچاؤ کا سبب تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے بچ گیا، اور دوسرا جو کبائر سے بچا وہ جہنم میں داخل ہونے سے بچ گیا، اور تیسرا درجہ ہے مشتبہات سے بچنا۔ ایسا انسان جنت کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں بڑے مراتب پانے کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہذا جتنا انسان تقوی اختیار کر سکے اتنا کم ہے۔ ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے۔ تم جتنے گھوڑے تیز دوڑا سکتے ہو اس میدان میں تم دوڑا لو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی اللہ رب العزت نے وصیت فرمائی نصیحت کے رنگ میں۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی یہ وصیت کی، تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ
کہ تم اللہ سے ڈرو. ایک سانس میں ایک بات کو 2 مرتبہ ریپیٹ کر دیا جائے تو بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک کلمے کے اندر، ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. ایک ہی آیت ہے، اتقوا اللہ، پھر چند لفظوں کے بعد پھر اتقوا اللہ. اس کا مطلب اللہ رب العزت کے ہاں اتنی تو اہمیت ہے نا اس کی. اس لیے اس تقوی کو اختیار کیے بغیر کوئی انسان ولی نہیں بن سکتا. قرآن مجید میں فرما دیا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ وہی لوگ جو متقی ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہم تقوی بھری زندگی گزاریں. ذنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اگر تمہارے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے کسی تشتری کے اندر رکھ دیں اور اس کو سرے بازار پھرائیں تو کوئی ایسی تمنا بھی اس میں نہ ہو جس پر تمہیں شرمندگی ہو. تو دل میں بھی گناہ کی تمنا نہ رکھنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. آسان لفظوں میں اگر کوئی چاہے کہ جی میں سمجھوں تقوی کسے کہتے ہیں، تو بھئی تقوی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو. اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جس کا دل میں نے خفا کیا، جس کے حق ادا نہیں کیے، جس کو میں نے دکھایا، ستایا، اور ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑے گا. تو ایسی زندگی گزارنا کہ قیامت کے دن انسان کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں. ایسا انسان متقی ہوتا ہے. اسی لیے اس تقوی پر انسان کو اللہ تعالیٰ وہ علم دیتے ہیں جو اس کو کتابوں میں بھی نہیں ملا کرتا. ایک ہے علم نافع، نفع دینے والا علم. یہی تو مانگا گیا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں نفع دینے والا علم مانگتا ہوں. یہ نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ جو انسان کے سینے میں نور بن کر آتا ہے. ایک ہوتی ہیں معلومات، وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس بھی بہت ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے علم، یہ کوئی اور چیز ہے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ طلباء سے پوچھا کہ بتاؤ علم کا مفہوم کیا ہے؟ کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا. اپنا اپنا جواب دیتے رہے. حضرت خاموش رہے. طالب علم نے کہا کہ حضرت آپ ہی کچھ بتا دیجئے. تو حضرت نے فرمایا علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد
اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. یہ علم ہے، علم نافع. اور ایک علم وبال ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان گمراہ ہوتا ہے. سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وعد اللہ علی علم، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت اس امت کی کشتی کیسے ڈوبے گی؟ فرمایا علماء کی وجہ سے. حضرت اس امت کی کشتی کنارے کیسے لگے گی؟ فرمایا علماء کی وجہ سے. تو پوچھنے والا حیران، حضرت کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ جو علماء سو ہوں گے، نفس کے پجاری ہوں گے، نام کے عالم ہوں گے، ان کی وجہ سے امت کی کشتی ڈوبے گی، اور جو علماء حق ہوں گے ان کی وجہ سے یہ کشتی کنارے لگ جائے گی. اس لیے تقوی میں کمی علم کی کمی کا سبب بنتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس میں تقوی نہیں وہ جلالین اور بیضاوی شریف پڑھا نہیں سکتا، مسلم شریف بخاری شریف پڑھا نہیں سکتا. نہیں، پڑھا سکتا ہے. اگر یہ بندہ تقوی اختیار کرتا تو جتنا علم اب اس کے پاس تھا اس سے کئی گنا زیادہ علم اللہ اس کو اور عطا فرما دیتے. یہ مت سوچے کہ جی میرے پاس تقوی بھی نہیں اور میں بڑا ذہین ہوں، جماعت میں سب سے آگے ہوں، حدیث کو سمجھ لیتا ہوں. او اللہ کے بندے، اگر آپ ان گناہوں کے ساتھ حدیث پاک کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو اگر آپ تقوی کو اختیار کر لیتے اللہ رب العزت آپ کو حفاظ حدیث میں سے شامل فرما لیتے. ابھی بھی آپ نے اپنے مرتبے کو اتار جو ہے وہ کم کر لیا.